بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نیک اور دیندار مسلمان کی موت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ جا تو میرے دوست کے پاس جا، میں نے اسے آسمانی سختی سے ہر طرح آزما لیا ہے، ہر ایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا، تو جا اور اسے میرے پاس لے کر آ کہ میں اسے ہر طرح کا عیش و آرام دوں۔ ملک الموت اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کے پاس جنتی کفن، بہا کی خوشبو اور ریحان کے کھوسے ہوتے ہیں، جس کے سرے پر 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو جنتی تحفہ ہے با اس کے اعضاء کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، اور سفید ریشم اور مسک اس کی تھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس نیک مومن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے، کبھی جنتی لباسوں سے، کبھی جنتی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ روح اس منظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ واللہ واللہ ماں جس قدر اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت اور رحمت کرتا ہے، اس لیے کیونکہ ملک الموت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہے، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح ملک الموت اس نیک بندے کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے، جیسے گندھے ہوئے آٹے سے کوئی بال نکالتا ہے۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے اپنے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی، اور جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے بے تمام حصے جن پر یہ عبادتیں خدا کرتا تھا، اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے ہیں، اسی وقت 500 فرشتے جسم کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے نہلوانے میں شامل رہتے ہیں۔ انسان اس کی کروٹ بدلے اس سے پہلے ہی خود فرشتے بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنے ساتھ لایا ہوا جنتی کفن پہنا دیتے ہیں، اور انسانی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک 2 رخ صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور شیطان کہتا ہے کہ میرے لشکروں تم برباد ہو جاؤ، ہائے یہ تمہارے ہاتھوں کیسے بچ گیا؟ شیطان کا لشکر جواب دیتا ہے کہ یہ تو معصوم تھا۔ جب اس نیک مومن کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہر ایک اسے جداگانہ بصارت خدا بندی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے، وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹے کی بیریوں میں، کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانی میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن مجید آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے، اور ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عذاب کی ایک گردن آتی ہے، لیکن دائیں جانب سے نماز اسے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اس قبر میں آ کر ذرا سی راحت پائی، اب وہ عذاب کی گردن بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہہ کر اسے آنے نہیں دیتا، پھر وہ گردن سرہانے کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہاں سے بھی قرآن اور ذکر یہی کہہ کر آڑے آتے ہیں، پھر وہ گردن پیروں کی طرف سے آتی ہے، یہاں سے اس کا نمازوں کے لیے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے، اور عذاب کو کہیں سے راستہ نہیں ملتا، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تم سے ہی یہ عذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت، ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا، اب میں پل صراط پر اور میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد اب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو منکر، اور ان کے دل نرمی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔
ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں، سانس سے شعلے نکلتے ہیں۔ وہاں دونوں فرشتے آ کر اس سے کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھو۔ یہاں اللہ کا نیک مومن اٹھ کر سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ نیک مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، اور یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ یہاں سن کر منکر نکیر کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب تو منکر نکیر اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں سے اور اس کے بائیں سے اور اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اور اس کے سر کی طرف سے اور اس کے پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں، بے 200 ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں، اور بے دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا۔ وہ نیک مومن دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب نیچے دیکھ۔ وہ نیچے دیکھتا ہے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی ہے۔ یہاں سن کر وہ نیک مومن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جہاں سے واد صبا کی لپٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔